أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حساب عليك من شيء فتطردهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ سورہ انعام کا 6واں اور 7واں رکوع ہے. سورہ انعام کی ابتدا سے اللہ رب العزت نے 5 مختلف ٹاپکس پر 5 مختلف مضامین پر گفتگو فرمائی. سب سے پہلا مضمون توحید سے متعلق گفتگو فرمائی. دوسرا مضمون رسالت سے متعلق گفتگو فرمائی. تیسرا مضمون قرآن کریم سے متعلق گفتگو فرمائی. چوتھا مضمون موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر گفتگو فرمائی. اور 5ویں بات نبی علیہ السلام کو تسلی دی. 5 موضوعات ہیں. 4 موضوعات کے انکار کرنے والوں کا ذکر فرمایا، یعنی توحید، رسالت، قرآن کریم، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے موضوع پر جو لوگ ان عقائد کا انکار کرتے تھے ان کے موضوع پر ذکر فرمایا. ان کو مختلف دلائل دیے، عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے. دلائل سے ان کو اس بات کو سمجھایا کہ تمہارا ان 4 موضوعات پر انکار کا کرنا درست نہیں. اور اگر یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو پچھلی قوموں کے تذکرے اللہ رب العزت نے جا بجا فرما دیے کہ اگر تمہیں عقائد کو دلائل کے ذریعے سے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات سے کچھ سبق حاصل کر لو، اس کے ذریعے سے نصیحت پکڑ لو اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لو. جب ان کو تمام باتیں سکھلا دی، قرآن کریم نے جا بجا اتنے زیادہ ایمفیسائز کیا اس بات پر، بار بار ایک بات کے اوپر مشرکین مکہ کی توجہ دلائی. اور مشرکین مکہ کا معاملہ یہ کہ وہ اس کے موضوع کے اوپر توجہ کرنے والے ہی نہیں بلکہ تمسخر کا معاملہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے گٹھ جوڑ کی اور سوچا کہ کوئی ایسی بات ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی جائے کہ جو مطالبہ وہ یا تو مان نہ سکیں یا ان کے لیے بڑا مشکل ہو. چنانچہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی، گزشتہ رکوع میں گزر چکی. ایک سوال یہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا کر دکھا دیں. ایسے بے تکے سوالات نبی علیہ السلام سے کرتے رہے. انہی سوالات میں سے ایک سوال ان کا یہ بھی تھا. چنانچہ اس سوال سے متعلق روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ابن حبان کی حدیث سے اس روایت کو لے کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، حاکم کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قریش کے کچھ سردار آئے، یعنی عتبہ، شیبہ،
ابن ربیعہ، معتم بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار جو اس زمانے کے لیڈرز تھے، اس زمانے کی ایلیٹ کلاس کہا کرتے تھے جس کو، اس زمانے کے جو سردار تھے وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک ساتھ آئے اور حضرت ابو طالب سے فرمایا، ان سے کہنے لگے کہ جی آپ کا بھتیجا جو یہاں پر بات کرتا ہے اسلام کی، تو اس کو جا کر ہماری طرف سے یہ مطالبہ پیش کریں کہ ہم اس کی بات سننے کو تیار ہیں، مگر ہم اس کی بات ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے، چونکہ ابتدائے اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کوئی مال دولت والے نہیں تھے بلکہ غرباء میں سے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بے تحاشا افراد تھے جو بظاہر دنیا دار افراد کے نگاہ کے اندر نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لوور کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ سرداران قریش نبی علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچایا حضرت ابو طالب کی وساطت سے کہ آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تو تیار ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، مگر ان ذلیل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے اسٹیٹس کے اندر کم درجے کے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، آپ کی بات نہیں سن سکتے، لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی الگ ٹائم پرسکرائب کر دیں، کوئی خاص ٹائم ہمارے لیے مخصوص کر دیجئے کہ جس وقت پر ہم آئیں اور بیٹھ کر آپ سے دین کی بات سنیں، اور اس وقت پر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ جب یہ مطالبہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مان لینے میں بظاہر تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ جو غریب غرباء ہیں یہ تو آپ پہ جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، آپ پر اپنی جان نثار کرنے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، جان نثار صحابہ ہیں، آپ پر ہر وقت پہ اپنی جان لوٹانے کو تیار ہیں، تو اگر آپ ان سے یہ بات کہہ دیں گے کہ بھئی فلاں وقت سرداران قریش کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تو ان کو کوئی دلی اعتبار سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، تو کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر اس کی وجہ سے وہ ایمان لے آتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نبی علیہ السلام نے سنی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہاں واقعی ان سرداران قریش کے لیے مجھے کچھ وقت مختص کر دینا چاہیے کہ میں اس خاص وقت میں صرف ان سے ملاقات کروں گا، اس وقت پہ کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں فرمایا تھا، صرف اس کا ارادہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آیات نازل ہو گئیں اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کام کرنے سے منع فرما دیا، اور اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات سکھلائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ آپ جن سے مخاطب ہو رہے ہیں، جن کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو یہ آپ کی جو امت ہے یہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلے وہ افراد ہیں کہ جو آخرت کے عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو آخرت کے عقیدے کے اوپر کامل یقین تو نہیں رکھتے، تذبذب کا شکار ہیں، محنت کریں گے تو اسلام لے آئیں گے۔ تیسرے وہ افراد ہیں جو آخرت کے عقیدے پر بالکل یقین نہیں رکھتے اور نہ یقین رکھنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ ان 3 افراد کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اور چونکہ تینوں کی دلی کیفیات الگ الگ ہیں لہٰذا تینوں کو تبلیغ کرنے کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ اسلام لے کے آئے ہیں، آخرت کے عقیدے کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، آپ ان کے اوپر خاص نظر کرم فرمائیے، ان کو خصوصی ٹائم دیجیے، ان کے ساتھ خواص والا معاملہ فرمائیے۔ پھر وہ افراد کے جو آخرت کی عقیدے کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے لیکن تذبذب کا شکار ہیں، تو آپ ان کو خاص توجہ دیں، یعنی پہلوں کے مقابلے میں تھوڑی نسبتاً کم توجہ ہوگی اور آخری والوں کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ توجہ ہوگی، اور جو بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ان سے تو فقط آپ چند باتیں کہہ کر حجت تام کر لیجئے، ان کو صرف باتیں بتا دیجئے، ان تک آپ کو اپنا پیغام پہنچا دینا کافی ہے،
ان کی بے سر و سراپا باتوں کی طرف دھیان نہ کیجیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرما دیا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ کا کام تو ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے قوم کو۔ کس کو خبردار کریں گے؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کی جانب جمع کیے جائیں گے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، یقین کے حد تک اس بات کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اور بعض وہ ہیں جو یقین تو نہیں رکھتے لیکن تذبذب کا شکار ہیں کہ اگر قیامت واقع ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ بھی افراد ایسے ہیں جن پر محنت کی جائے تو یہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، ان کو بھی ڈرائیے۔ یہ وہ افراد ہیں لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جمع کیا جائے گا جس دن اللہ کے سوا کوئی دوسرا کارساز نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا۔ آپ ان کو ڈرائیے لعلہم یتقون، تاکہ تقوی بھری زندگی یہ گزار سکیں، تاکہ گناہوں سے بچنے والی زندگی یہ گزار سکیں۔ تو یہ دو افراد ہیں جن سے متعلق فرما دیا کہ ان کو ڈرانا آپ کا کام ہے۔ جہاں تک پہلے طبقے کا تعلق ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ایلیٹ کلاس سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے، اور معزز سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ سے ٹائم دیا جائے، تو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو ہرگز الگ نہ کیجیے، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو آپ کے پروردگار کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح شام آپ کے پروردگار کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ کے پروردگار کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کو جو یہ یاد کر رہے ہیں، کیا دنیا کے کسی کام کے لیے کر رہے ہیں؟ فرمایا نہ، یریدون وجہا، ان کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیے نا، دوسروں کے لیے مجلس کو خاص کر کے ان کو اس وقت اپنی مجلس سے رخصت نہ کیجیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان میں سے کسی کا حساب نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب ہے۔ آپ کا نام اعمال آپ کا ہے اور ان کا نام اعمال ان کا ہے۔ جو گناہ یہ کریں گے اس کا سوال کل قیامت کے دن آپ سے نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ کی نیکیاں کرنے کے اوپر ان سے سوال نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ ان کے پیچھے ایسے نہ پڑیں کہ فتطردہم، کہ ان کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو یہاں اس مجلس سے دور کر دیں، ان کو الگ کر دیں، فتکون من الظالمین، اگر آپ ان کو الگ کر دیں گے اور ان کو مجلس سے اٹھا دیں گے، دور کر دیں گے، تو یہ تو ظالموں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ ایسا کام نہ کیجئے، ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجئے بلکہ ان کو اپنی مجلس کے اندر رکھیے۔ یہ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اخلاص کی گواہی دی کہ یریدون وجہا، یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لے کے آئے ہیں ابتدائے اسلام میں، ان کی اخلاص کی گواہی اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر دے دی کہ یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو ماننے میں خالص ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا اتنا قدردان ہے کہ اس کے اوپر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جہاں تک ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے مال، پیسہ، عہدہ، اسٹیٹس، یہ اللہ نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، اور جو اللہ پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، نہ ان کے پاس عہدہ ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے، نہ ان کے پاس اسٹیٹس ہے۔ ابتدائی اسلام میں تو ایسے ہی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ حقیقتاً اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے ان غریب مسلمانوں کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، ان کفار اور قریش مکہ کے لیے، تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ اس لیے کہ جنہوں نے انسانیت کو پہچانا نہیں ہے، جو انسانیت کو صحیح طور پہ جانتے نہیں ہیں، ان کے نزدیک تو یہ بات ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ وہ تو کہتے ہیں کہ انسان تو ایک
پرکشش قسم کا، ایک ہوشیار قسم کے جانور کا نام ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک جیسے جانور کا مقصد زندگی کھانا پینا سونا خواہشات نفسانی کا پورا کرنا، انسان کا مقصد بھی ان کے نزدیک یہی ہے۔ بہترین طریقے سے کھاؤ، بہترین طریقے سے پیو، بہترین طریقے سے کپڑے پہنو، بہترین طریقے سے رہائش اختیار کرو، بہترین طریقے سے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرو، جیسے جی چاہے پورا کرو، اس لیے کہ تمہارا زندگی میں اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جیسے دیگر حیوانات کے اوپر کوئی پابندی نہیں، انسان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک انسان کی حیثیت ایک سوشل اینیمل سے زیادہ نہیں ہے، ایک ہوشیار جانور سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کا مقصد زندگی سونا جاگنا کھانا پینا خواہشات نفسانی کا پورا کرنا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہ بات کہی کہ تمہارے دنیا میں آ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے، کسی کا اسٹیٹس کسی کا مال پیسہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا اللہ کے نزدیک مقرب بندہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے یہ بات سکھلا دی کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے، اور اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی بندے کے اسٹیٹس کے ہائی اور لو ہونے کا، کسی کی پروفائل نیچے یا اوپر ہونے کا معیار اللہ رب العزت کے نزدیک مال دولت اسٹیٹس ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک معیار تو کچھ اور ہے۔ تم دنیا والوں نے اپنے لیے معیار مقرر کر دیے کہ جی یہ اپر کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ اپر مڈل کلاس ہے، یہ لوور مڈل کلاس ہے۔ یہ کلاسز تم نے بنائی ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کوئی کلاس نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک ہی کلاس ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بلند مرتبہ والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض شکستہ حال لوگ ایسے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو بال مٹی میں اٹے ہوئے، بظاہر دیکھا جائے تو کپڑے پھٹے پرانے شکستہ حال لوگ ہیں، لیکن ان کا اندر کا حال یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی سی بات کی قسم کھا لیں اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اصل چیز تو اللہ کے نزدیک تقوی ہے، اصل چیز اللہ کے نزدیک گناہوں سے بچنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اسٹیٹس ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی بھی شخص کا معیار اس کا حقیقتاً دینداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اسٹیٹس کی کوئی قید نہیں رکھی، لہذا جو عبادت گاہ ہے اس عبادت گاہ کے اندر غریب بھی آئے گا امیر بھی آئے گا، مڈل کلاس والا بھی آئے گا، لوور مڈل کلاس والا بھی آئے گا، لوور کلاس والا بھی آئے گا، اپر کلاس والا بھی آئے گا۔ تمام افراد یکساں طور پہ برابر ہیں، جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد کی صف میں بیٹھے گا، کسی کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کی جائے گی۔ اس کے بنسبت دیگر مذاہب میں کیا معاملہ ہے ذرا دیکھ لیں۔ یورپ کے اندر اگر یہ بات دیکھی جائے، عیسائیوں کے ہاں الگ الگ گرجے بنے ہوئے ہیں، الگ الگ وہاں پر عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سفید فام لوگوں کی عبادت گاہ ہے، یہ ان کا گرجا ہے، اور یہ سیاہ فام لوگوں کا، بلیک پیپل وائٹ پیپل براؤن پیپل، انہوں نے کلاسز کے اندر ڈسٹنگوش کیا ہوا ہے، مختلف کلاسز بنائی ہوئی ہیں۔ ان کی عبادت گاہ یہ ہے، سیاہ فام ایک انسان سفید فام بندے کی عبادت گاہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ شریعت مطہرہ میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ تمہارے اسٹیٹس جتنے بھی ہیں یہ تمہاری دنیا کے حد تک ہوں گے، اللہ کے نزدیک اسٹیٹس صرف اور صرف تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا فرما دیا کہ اگر بظاہر دنیا کے اندر کسی کو مال و دولت زیادہ مل رہا ہے تو حقیقتاً یہ دوسروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طریقے سے ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کے ذریعے سے، یعنی یہ جو کمزور طبقے کے صحابہ ہیں جو بظاہر مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہیں رکھتے، ان کے ذریعے سے ہم نے آزمایا ببعض، بعض افراد کو، یعنی قریش مکہ کو، سرداران کو، لیقولوا، اس لیے تاکہ وہ یہ کہہ سکیں بات، کیونکہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے جو اللہ رب العزت نے فرمائی اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا ہمارے درمیان میں سے اللہ نے ان کمزوروں کے اوپر، ان ذلیلوں کے اوپر احسان فرمایا ہے؟
وہ یہ بات کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کہتے ہیں جو اسلام لے کے آیا اللہ نے اس پر احسان فرمایا، تو کیا یہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے ذلیل ترین لوگ ہیں، کیا ان پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے تاکہ یہ کہہ سکیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ ان کے درمیان میں سے اللہ نے ان لوگوں کے ہمارے درمیان میں سے اللہ نے ان لوگوں پہ احسان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ رب العزت اس بات کو نہیں جانتا کہ کون زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، کون اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ جب اللہ رب العزت کی بات جانتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہی بندوں پہ احسان فرمایا جو شکر گزار بندے تھے، اس لیے کہ جب شکر گزار بندے پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، شکر گزار بندے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نعمتیں ایمان پر شکر ادا کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ بات اللہ رب العزت نے فرما دی اور ان کے طنز کو یہاں پر ختم فرما دیا، اور یہ بات فرما دی کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے۔ مومن کے ذہن کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کا مال، پیسہ، اسٹیٹس، یہ سب کی سب چیزیں کسی کام کی نہیں آنی، اصل چیز تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر میں نے آخرت کی زندگی بنا لی ہے تو میں اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کی تیاری اصل ہے اسی کی تیاری سے حقیقی شہرت انسان کو حاصل ہوگی، حقیقی عزت اسی کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نے بات کہی، رہا مرنے کی تیاری میں میں مصروف، رہا مرنے کی تیاری میں میں مصروف، میرا کام اور اس دنیا میں تھا کیا؟ انسان کا اس کے علاوہ دنیا میں ہے کیا کام کہ وہ مرنے کی تیاری کرے؟ موت کی تیاری موت سے پہلے کرنا یہ انسان کے لیے کم ہمیشہ سے آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جی میں نے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی آیت کو یہاں پہ نازل فرمایا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنے کا اختیار اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے بندے کو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کو حقیر جانے یا اس کے معاملے اس کے بارے میں کوئی گمان اپنے ذہن میں قائم کرے۔ دوسری بات کہ شرافت اور عزت کا معیار تقوی ہے، شرافت اور عزت کا معیار تقوی ہے، شرافت اور عزت کا معیار دنیا کا مال، پیسہ، شہرت اور اسٹیٹس ہرگز نہیں۔ تیسری بات یہ، تیسرا سبق اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ دین کی دعوت پہنچانے والے داعی کو یہ سبق مل رہا ہے کہ دین کی دعوت تمام افراد کے لیے ہے۔ اول حق ان کا ہے جو اس کی تعلیمات کو اپنا کر چل رہے ہوں یا چلنے کی خواہش رکھتے ہوں اپنے دل کے اندر، ان کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہو، اور ان کی خاطر، دوسروں کی خاطر ایسے افراد کو نظر انداز کر دینا، اس کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا کہ وہ افراد جو طالب ہیں، طلب لے کر آئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کی طلب کو سامنے موجود ہو، اس کے مقابلے میں ایسے دیگر افراد کے جن کے دل میں طلب نہیں ہے ان کی طرف ایسے متوجہ ہو جائے کہ جو طالب صادق ہیں ان سے انسان رخ پھیر دے۔ شریعت مطہرہ نے اس سے منع کر دیا کہ ایسی بات درست نہیں، تمام افراد کو دین کی دعوت برابر دی جائے گی، البتہ جو طالب صادق ہیں، جو سچے دل کے ساتھ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ان کی طرف خصوصی توجہ کرنی ہے۔ یہ طالب صادق اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نبی علیہ السلام کو فرما دی اللہ رب العزت نے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اول کام تو یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دھتکارنا نہیں، آپ نے ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ جب یہ آئیں آپ کی مجلس میں تو آپ نے ان کو پروٹوکول دینا ہے، آپ نے ان کو بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ویلکم کرنا ہے، کیونکہ کہیں دل میں کسی کے بات نہ رہ جائے کہ میری وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی میرے اسٹیٹس کی وجہ سے، میرے غریب ہونے کی وجہ سے شاید میرے لیے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس مجلس سے دور ہو جاؤں، لہٰذا جب یہ آئیں گے تو ان کو بڑا وارم ویلکم کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لے کے آئے ہیں، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر،
فقل، تو آپ ان سے فرما دیجئے، سلام علیکم، تم پر اللہ رب العزت کی جانب سے سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کو فرض کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا، یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ بات فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حقیقتاً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر گزریے، اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ ایسا ہرگز نہ کیجیے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ کے دربار میں معافی مانگی۔ اللہ رب العزت نے آیات کو نازل فرما دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شخص جو آپ کے پاس آئیں گے اور ندامت اور استغفار کرتے ہوئے آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ان کو خوشخبری سنانی ہے کہ سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ سلامتی کا معنی کیا ہے کہ جو دیگر کفار کے اوپر مختلف عذابات آ رہے ہیں ان سے تمہاری امن کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دے دی کہ تمہیں اس طریقے کے عذابات اور پریشانیاں نہیں آئیں گی جو کفار کے اوپر آئیں گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ثواب بھی نہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی جہالت کی بنیاد کے اوپر، نادانی کی بنیاد کے اوپر کوئی برا عمل کرے گا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ طائب ہوگا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا، سب سے پہلے نادم و شرمندہ ہوئے، نادم شرمندہ ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں معافی مانگی، اور اس کے بعد اپنی اس بات سے رجوع کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ گئے، اصلاح فرما لی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں نے کی تھی وہ یقیناً غلط تھی، میں اس پر معافی کا خواستگار ہوں، اور جو بات قرآن کریم نے کہی ہے یقیناً صلح آنے سچی بات تو وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، ایسے بندے کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا سب سے پہلے مخاطب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی مغفرت اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی گواہی اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم دے رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایک مرتبہ دی، بلکہ قرآن کریم جب سے اترا 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت کے دن تک، جب تک کوئی بھی بندہ قرآن کریم کو پڑھے گا، ہر قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کے اوپر اللہ کی جو اسٹیمپ ہے اس اسٹیمپ کو پڑھتا جائے گا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مغفرت کی گواہی جو اللہ نے دی ہے اس کو سنے گا اور عش کر اٹھے گا کہ واقعی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کو بھی چنا تھا، کہ جن کا چناؤ ایسا تھا کہ جن کی مغفرت کے فیصلے اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرما رہے ہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہ آیت اگرچہ اس کے اولین مخاطب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر یہ قرآن کریم کی آیت عمومی آیت ہے۔ عمومی سے مراد ہر ایمان والے کے لیے یہی بات ہے کہ جب کبھی بھی وہ غلطی کر جائے، تو جب کبھی بھی انسان غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی جہالت کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک علمی نقطہ بھی ملتا ہے، چونکہ طلباء بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بات فرمائی کہ جب کبھی بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تمہارا گناہ کا کرنا یہ جہالت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں سے بات پتہ چل گئی کہ فقط کتابوں سے معلومات کا حاصل کر لینا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ایک شخص کے پاس یہ معلومات ہیں کہ فلاں چیز گناہ ہے، جیسے کل استاد محترم حضرت مولانا ہارون خان صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ اگر ایک بندہ یہ سوچ لے، ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے دنیا میں کہ نماز 5 وقت کی انسان کے اوپر فرض ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو کیا اس کے پاس علم ہے؟ نہیں، اس کے پاس معلومات ہے۔ اس معلومات کے ہونے کے باوجود اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جاہل ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جہالت کی بنیاد پر گناہ کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے معلومات اکٹھے کرنے کا نام علم نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اگر 8 سال پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لی، کتابیں پڑھ لینے کے بعد ہم عالم بن گئے، نہ، اگر آپ کا ان معلومات کے اوپر عمل ہے
تو پھر تو آپ عالم ہیں، ورنہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس صورت میں اگر تم ان معلومات پر عمل نہیں کر رہے تو اس صورت میں تم جاہل ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اسی لیے بات فرمایا کرتے تھے کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں علم اس نور کا نام ہے کہ جس پر عمل کیے بغیر انسان کو چین نہ آتا ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ علم پر عمل کیے بغیر چین نہیں آ رہا تو یہ تو علم ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ لہذا قرآن کریم بھی بات کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو یہ جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو یہ جہالت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرما دی کہ بہرحال اگر جہالت کی بنیاد پر گناہ ہو گیا، اب تمہیں نادم اور شرمندہ ہو رہے ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ثم تاب من بعدی، پہلا کام کرنے کا یہ کہ اللہ کے دربار میں توبہ کر لو۔ دوسرا کرنے کا کام وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کر لو۔ اصلاح سے مراد کہ سب سے پہلے تو اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لو۔ اور اگر اس گناہ سے متعلق کوئی حق وابستہ ہے، مثال کے طور پہ نمازیں چھوٹی تھی تو نمازوں کی ادائیگی انسان پہ لازم ہے، قضا پوری کرے، یہ حق ہے۔ کسی بندے کا حق دبایا تھا تو اس کا حق ادا کرو، یہ ہے اصلاح۔ توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد حقوق ادا کر دیے، یہ اصلاح ہے۔ تو توبہ بھی کر لو اور اصلاح بھی کر لو تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ تمہارا واسطہ اس پروردگار سے پڑا ہے جو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، غفور ہے، ایسا معاف کر دیتا ہے کہ آئندہ آنے والی آفات سے تمہاری حفاظت کر دیتا ہے۔ اور رحیم ہے، ایسے رحیم ہے کہ تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں آ رہی تھی ان نعمتوں کو روکے گا نہیں، بلکہ ان نعمتوں میں طرح طرح کی نعمتوں کا اضافہ کر کے تم تک پہنچاتا رہے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم آیتوں کو کھول کھول کے ایمان والوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرم لوگوں کا راستہ واضح ہو جائے، ایمان والوں کو ان کا راستہ پتہ چل جائے اور مجرموں کو ان کا راستہ پتہ چل جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے بات فرما دی، گویا اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرمائی کہ یہ تین طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آخرت پر پکا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو آخرت کے عقیدے پہ تذبذب کا شکار ہیں۔ آپ کی ٹارگٹ آڈینس یہ ہے، آپ نے جن افراد کو مخاطب کرنا ہے وہ یہ ہیں، ان کی طرف التفات کیجئے، ان کی طرف خصوصی نظر فرمائیے، اور ان افراد کو دین کی دعوت پرزور انداز میں کیجئے، اس میں اپنے آپ کو کھپا دیجئے۔ اور جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لے کے آنا، تو آپ بھی ان سے سرسری سی تبلیغ کرتے ہوئے، حجت تام کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائیے۔ لہٰذا ان کو یہ بات بتلا دیجئے کہ میں دنیا میں تمہارے انوکھے مطالبے پورے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ تم طرح طرح کے مطالبے کرو، اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، اسی طریقے سے ہمارے لیے الگ نشست کا اہتمام کر لیجئے، یہ تمہارے بیجا مطالبات ہیں، میرا کام ان مطالبات کو پورا کرنا نہیں ہے۔ آگے ایک اور مطالبہ بھی آئے گا، یہ کہا کرتے تھے یہ بات کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو جیسے پچھلی قوموں کے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہوئے تھے ہمارے اوپر بھی پتھر نازل کر دیجئے، او ائتنا بعذاب علیم، یا وہ دردناک عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اس کو ذرا ہمارے سامنے لے آؤ، دیکھ لیں ہم وہ وعدہ کون سا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرما دیا آپ ان کو بتلا دیجئے میں ایک رسول ہوں، رسول کا کام بات کو واضح طور پہ بتلا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، اس کا کام ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہارے بیجا مطالبات کو پورا کرتے رہے، تمہیں بتائے قیامت کب آئے گی، تمہارے مطالبات کو پورا کرے، یہ رسول کا کام نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے کہ میں ہرگز تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذن، اگر میں تمہاری
خواہشات کی پیروی کروں گا تو اس صورت میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہو سکوں گا. قل، آپ فرما دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں تو اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ٹھوس دلیل کے اوپر کھڑا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ دلیل سے کر رہا ہوں، اور وہ دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس قرآن کریم کی دلیل کو جھٹلا رہے ہو. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو آخر کے اندر اللہ ہی کا ہے. تمام کے تمام فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرا کام نہیں ہے کہ میں یہ فیصلے کروں. ان الحکم الا للہ، تمام کے تمام فیصلے اللہ ہی کے ہیں. یقص الحق، وہی حق بات کو بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت ہی کا فیصلہ دنیا کے اندر چلے گا. دنیا کے اندر رسولوں سے بیجا مطالبہ کرنا یہ تمہارا درست کام نہیں ہے، رسول کا یہ کام نہیں ہے. رسول اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آیا. بینی ایسی بات ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب معارف القرآن میں بات لکھتے ہیں کہ آج اسی طریقے سے جو انبیاء کے وارثین ہیں ان سے بھی عوام الناس کی ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں بظاہر کئی مرتبہ ایسی ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے سوالات لے کے آ جاتے ہیں، ایسے ایسے مطالبات لے کے آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک عالم کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے ان بے تکے مطالبات کو پورا کرے، ان بیجا سوالات کو پورا کرے. چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی فلاں بچہ بیمار ہے، کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں، فلاں مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. حضرت فرماتے ہیں میں ان سے واضح طور پہ کہتا ہوں بھائی تعویذ لکھنا تو مجھے نہیں آتا، وظیفے بتانا میرا کام تو نہیں ہے. تو وہ مجھے اتنی حیرت سے دیکھتے ہیں، اتنا بڑا شیخ الاسلام بنا پھرتا ہے اور ایک تعویذ نہیں لکھ سکتا میرے بچے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کا کام نہیں ہے، اس نے دین کا علم اس کام کے لیے حاصل نہیں کیا. ہاں آپ اس کے سامنے مسئلہ رکھیں، میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو میں کیا کروں، شریعت مطہرہ مجھے کیا کہتی ہے اس بارے میں، فلاں مسئلہ ہے اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا بات مجھے کہتی ہے. عالم کا کام یہ ہے کہ آپ کو دین کی بات صحیح طور پہ پہنچا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار شخص کو علاج کرانے کے لیے کیا کیا اصول بیان کیے ہیں، وہ ایک عالم دین کا کام ہے آپ کو بتلائے. لیکن اس طرح کے بیجا مطالبات ہوں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ جی اللہ والا تو اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت صادر ہو. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کئی دن ٹھہرا اور اس کی بات جانے لگا. تو انہوں نے فرمایا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں تو آپ کو اللہ والا سمجھ کے آیا تھا، اتنے عرصے سے آپ کی مجلس میں رہا لیکن میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کے، لہٰذا جا رہا ہوں یہاں سے. حضرت نے فرمایا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اتنے عرصے میں کوئی بات خلاف سنت میرے اندر دیکھی کہ میں نے کوئی کام بھی سنت کے خلاف کیا ہو؟ کہنے لگا حضرت نہیں، کوئی کام بھی خلاف سنت کرتے تو آپ کو نہیں دیکھا. فرمایا اس سے بڑی کرامت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ 100% سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو. تو یہ بیجا مطالبات ہیں جو عام طور پہ کئی مرتبہ ہم غلطی کر جاتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے بات بتلا دی کہ رسول کا کام دین کی دعوت پہنچانا ہے اور رسول کے جو وارث ہیں ان کا کام بھی یہی ہے. لہذا فرما دیا کہ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا فیصلہ ہے. وہو یقص الحق، وہ حق بات کو بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون به، جس عذاب کا تم جلدی کا مطالبہ کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا. کیونکہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں لے آتا وہ، لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں، جب چاہے گا اس کو اتار دے گا. اللہ نے مجھے اتنی بات بتلائی ہے کہ آپ قوم کو خبردار کر دیں، میرا کام خبردار کرنا تھا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے. لہٰذا یہ بات فرما دی کہ آپ نے ان کو صرف اتنی بات کہہ دینی ہے، اور جو افراد خالصتاً دین کا درد رکھنے والے ہیں، طلب رکھنے والے ہیں، اگرچہ بظاہر دنیا کے سٹیٹس کے حساب سے، دنیا کے مال پیسے کے حساب سے ان کی وقت کم ہے، مگر آپ نے ان کے لیے، ان کے مقابلے میں سرداران قریش کے لیے وقت کو خاص نہیں کرنا. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک اللہ والے حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، ایک ان کا قریبی ساتھی تھا،
وہ ایک کسی بندے کو لے کے آ گیا جو دنیاوی اعتبار سے بڑے مال پیسے والا تھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں۔ اس نے لا کے بتایا کہ حضرت یہ مل والا میں لے کے آیا ہوں، یہ مل والا ہے۔ حضرت نے بات سنی اور پھر کسی اور کام میں متوجہ ہو گیا، اس بندے کو زیادہ توجہ نہیں دی، اٹینشن نہیں دی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس ساتھی نے پھر کہا حضرت یہ مل والا ہے۔ حضرت نے پھر سنا، خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر اور گزری، پھر کہنے لگا حضرت یہ مل والا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے پاس مل والے کو نہیں، ہمارے پاس دل والے کو لایا کرو، ہمارے پاس مل والوں کو نہ لایا کرو، ہمارے پاس دل والوں کو لایا کرو۔ تو اللہ رب العزت کی اپنے قرآن کریم میں یہی بات سکھلائی ہے جو ہمارے اکابرین کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل کر کے دکھایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا التفات دین کی دعوت دینے کے وقت پر دل والوں کی طرف ہونا چاہیے، مل والوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا فرما دیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تم یہ بات کہتے ہو کہ ذرا جلدی لے آئیں اس عذاب کو، تو اس عذاب کا جلدی آنا یا دیر سے آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اسی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے پوشیدہ خزانے اسی کے پاس ہے۔ مفاتیح اگر مفتاح کی جمع بنائے جائے، مفتاح کی جمع سمجھیں تو اس صورت میں اس کا معنی ہے خزانے، اور مفتاح کی جمع سمجھا جائے تو اس کا معنی ہے چابی، تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، میں بطور رسول کے بھی اس کو نہیں جانتا کہ وہ غیب کا علم کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں، خشکی میں اور سمندر میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کا علم اتنا باریک ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ اس گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو کوئی دانہ بھی فصل سے گر کر زمین کے اندھیروں میں گرتا ہے اللہ اس دانے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، تر اور خشک ہر قسم کی چیزوں کو، یعنی تر کھجور ہو، خشک کھجور ہو، یا اس طریقے سے دوسرے میوے ہوں، ان تمام کو بھی اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ جانتا ہے الا فی کتاب مبین، اللہ نے ان تمام چیزوں کو کھلم کھلا کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہے کہ اس قیامت تک آنے والی دنیا میں کیا کام کس وقت پہ ہونا ہے۔ جب اللہ نے ایک باریک سے پتے کے گرنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے تو اسی اللہ نے قیامت کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے عذاب کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی علم کسی کو نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہیں ایک طبعی طور پہ تمہارے حواس کو معطل کر دیتا ہے رات کے بعد۔ جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت اس کے حواس کو ایک دم سے معطل اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کرو گے۔ اللہ نے تمہارے حواس کو معطل کر دیا، ایک طریقے کی نیند تمہارے اوپر، جو نیند ہے ایک طریقے کی موت تمہارے اوپر واقع ہو گئی۔ ایک مردہ آدمی میں اور ایک سونے والے آدمی میں فقط فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے، وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ دیگر تمام کے تمام حواس مردہ کے بھی معطل ہوتے ہیں، اس انسان کے بھی معطل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آدھی موت تو عطا کر دی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کون کون سی نافرمانیوں کی پلاننگ اگلے دن کی کر رکھی ہے، تم اگلے دن کون کون سی برائیاں کرو گے، کس کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرو گے، وہ سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ مگر اس کی رحمت یہ ہے کہ ثم یبعثکم فی، باوجود اس کے کہ جانتا ہے کہ اگلے دن تم نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، اس کے باوجود اللہ تمہاری اس موت کو، اس حواس کی معطل کرنے کو لوٹا دیتا ہے، اور تمہیں ثم یبعثکم فی، اور تمہیں دن کے اندر دوبارہ سے جگا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے تمہیں یہ مہلت دے رکھی ہے، لیقضی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ کو فیصلہ کرنے کے لیے ہے کہ اس سے پہلے پہلے توبہ کا چانس تمہارے پاس موجود ہے۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کے بعد تم اللہ رب العزت ہی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔
ثم ينبئكم، پھر وہی تمہیں خوب بتلائے گا بما کنتم تعملون، کہ جو کام تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ موت، اچانک نیند سے موت کی طرف التفات فرمایا، اور یہ بات فرما دی کہ جو ذات نیند کی حالت میں تمہارے حواس کو معطل کر سکتی ہے، جو تمہیں آدھی موت عطا کر سکتی ہے اور آدھی موت کے بعد جگا سکتی ہے، وہ ذات تمہیں پوری موت عطا کر کے دوبارہ کل قیامت کے دن کیوں زندہ نہیں کر سکتی؟ یہ بات تمہارے لیے سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ یہ تو بہت عقلی دلیل کے ذریعے سے آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے لیے مطمع نظر آخرت کا دن ہے۔ آخرت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارو، اسی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر اس زندگی گزارنے میں کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ کے دربار میں معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی۔ شرط یہ ہے کہ ثم تاب من بعدہ واصلح، توبہ بھی کرنی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ دو کام تم کر لو گے تو یاد رکھو فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت تم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ مومن کو ان آیات سے کئی سبق ملتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سبق کہ اگر نادانی میں، جہالت کی بنیاد پر کبھی گناہ ہو جائے تو فی الفور اللہ کے دربار میں توبہ کرے۔ دوسری بات، اس کے ذمے یہ کام ہے کہ اس نے دین کی دعوت سب تک پہنچانی ہے، تو جب دین کی دعوت تمام افراد تک پہنچانی ہے تو اس دعوت کے پہنچانے میں کسی کیٹیگری کا فرق نہیں رکھنا کہ میں نے فلاں شخص کو پہنچانی یا فلاں کو نہیں پہنچانی، امیر سے بات کروں گا، غریب سے نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے ذمے یہ بات ہے کہ جو طالب صادق ہو، سچی طلب لے کر تمہارے پاس پہنچے، اس تک دین کی بات پہنچانا تمہارے ذمے لازم ہے۔ اور جو دین کی بات کو حاصل کرنے کے لیے سچی طلب لے کے نہیں آیا، اگرچہ تم اس کی جانب بھی التفات کرو گے، اس کو بھی دین کی طرف بلاؤ گے، مگر اس کو دین کی طرف بلاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی طرف ایسے متوجہ ہو جاؤ کہ جو طالب صادق ہے اس سے اپنی نظروں کو چرا لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان دین کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارے ایک ساتھی جناب فہیم قاضی صاحب کسی مسئلے میں گرفتار ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے اور اللہ رب العزت تمام معاملات کو ان کے حق میں فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔